نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 دسمبر درس فضان الحدیث نمبر 354۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے جمال زندگی کے متعلق بیان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، یہ تمہارے معاملات زندگی میں ہمیشہ زینت بنے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرمائیے، تو ارشاد ہوا تلاوت قرآن کریم اور ذکر الہی کو اپنے لیے لازم پکڑو، بے شک اس سے آسمان پر تمہارا ذکر ہوگا اور زمین پر تمہارے لیے روشنی کا سامان بنے گا۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے، فرمایا تمہیں چاہیے کہ دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھو، بے شک تمہارا یہ عمل شیطان کو دور رکھنے کا سامان ہوگا اور اس سے تمہیں اپنی دینی امور سر انجام دینے میں مدد ملے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، یہ دل کو مردہ کرتا ہے، اس سے چہرے کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ میں نے مزید تمنا کی تو ارشاد ہوا حق اور سچ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہو، خواہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ میرا شوق اور بڑھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بتائیے۔ فرمایا تیرے اپنے عیب اور غلطیاں جو تجھے دوسروں کے عیب اور غلطیاں ظاہر کرنے سے روک دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ زندگی کا حسن ہے۔ کیا حسن ہے کہ آپ سے فرمایا میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے جتنے بھی درس ہیں میں بارہا دفعہ آخر میں اس نقطے کی طرف لے کر جاتا رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کے اندر تقوی لے آئیے، پرہیزگاری لے آئیے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ تمہاری زندگی ہمیشہ مزین رہے گی۔ پھر فرمایا تلاوت قرآن پاک اور اللہ کا ذکر اپنے ساتھ وابستہ کر لو، یقیناً فذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لام اللہ آپ زمین پر یاد کرتے ہو، اللہ آسمان پر یاد کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا تمہیں چاہیے کہ دیر تک خاموشی اختیار رکھیں۔ السکوت سلاماس، خاموشی میں سلامتی ہے، تو جتنا بھی ہم خاموش رہیں گے اتنا ہی ہم فضول باتوں سے بچے رہیں گے، غسیلی باتوں سے بچے رہیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو شیطان تم سے بھاگ جائے گا اور تم بڑے آسان طریقے سے دیگر کام جو خیر کے ہیں وہ کرتے رہو گے۔ پھر فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، ہر وقت کہہ کے لگا کر ہنسنا، ہر وقت کسی کی لت لگا کر یا کسی کے پیچھے مضحکہ خیز باتیں کر کے کہہ کے لگانا، یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے، اس سے چہرے کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ میں نے مزید عرض کی، فرمایا پھر حق اور سچ کے ڈنکے کی چوٹ پر، یہ بھی ایک حدیث ہے، بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ فرمایا پھر حق سچ بات پر ڈٹے جاؤ، چاہے تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو لیکن تم حق اور سچ کے لیے کھڑے رہو اور صحیح طریقے سے ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے رہو۔ پھر فرمایا تیرے اپنی عیب اور غلطیاں تجھے دوسروں کے عیب اور غلطیاں ظاہر کرنے سے روک دیں۔ ہر وقت اپنے عیوب کی طرف نظر رکھو، اپنی غلطیوں کی طرف نظر رکھو، تاکہ تم لوگوں کی غلطیاں نکالنا بھی چھوڑ دو اور لوگوں کے عیوب کو دیکھنا بھی چھوڑ دو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو کیا جدید زندگی کے اندر، اس موجودہ زندگی کے اندر پوری زندگی میں حسن نہیں آ جائے گا؟ پوری زندگی ہماری خوبصورت نہیں بن جائے گی؟ پوری زندگی کا ماحول ہمارا خوبصورت نہیں بن جائے گا؟ ہمارے روز مرہ جو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ تو بڑا نیک ہے، یار یہ بڑی خوبصورت پرسنالٹی کا مالک ہے، یار اس کی تو مجلس بھی بڑی خوبصورت ہے، یار اس کی تو خلوت بھی بڑی خوبصورت ہے؟ کیوں نہیں لوگ ایسا کہیں گے؟ ورنہ یہ کہیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہ فطوری قسم کا انسان ہے، اس کی وجہ سے شر پھیلتا ہے، اس کی وجہ سے فتنہ پھیلتا ہے، اس کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔